امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس پر آخری نیزہ مارنے والا بدبخت مجرم سنان ابن انس مختار سقفی کے سامنے گردن جھکائے کھڑا ہے اور مختار سقفی کا جلاد مختار کے حکم کا انتظار کر رہا ہے کہ جیسے ہی مختار حکم دے تو وہ اس بدبخت کی گردن کو اڑا دے۔ لیکن اسی وقت مختار کے دربار میں اس بدبخت سنان ابن انس کی بیوی نے اپنی امام طبری روایت کرتے ہیں کہ حجاج ابن یوسف نے ایک بار اپنے دربار میں موجود اپنے وزراء اور مشیروں سے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جس نے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ سب اپنے اپنے کارنامے بتانے لگے تو سنان ابن انس بھی وہاں پر موجود تھا۔ وہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میں نے سب سے بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ سب نے حیران ہو کر پوچھا کہ وہ کیا؟ تو وہ بدبخت کہنے لگا کہ میں نے حسین ابن علی علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں اس وقت شہید کر دیا تھا جب وہ سجدے کی حالت میں تھے۔ اس کے جواب میں حجاج ابن یوسف کہنے لگا، محترم ساتھیو، یزید بدبخت اور اس کے حواریوں نے جس تخت اور حکومت کو حاصل کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام اور ان کی آل اولاد پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے تھے، وہ بدبخت واقعہ کربلا کے بعد زیادہ لمبے عرصے تک اقتدار اور حکومت میں قابض نہ رہ سکے، اور واقعہ کربلا کے بعد چند ہی سالوں کے اندر یہ تمام اپنے عبرتناک انجام سے دو چار ہو گئے۔ یزید اور اس کے حواریوں نے جس نبی کا یہ کلمہ پڑھتے تھے، جس نبی نے ان کو شریعت اور جس نبی نے ان کو اسلام جیسی دولت سے مالا مال کیا تھا، ان بدبختوں نے اسی نبی کا کلمہ پڑھنے کے باوجود اسی نبی کی آل اولاد کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا تھا۔ ایسا کسی نبی کی امت نے اپنی نبی کی اولاد کے ساتھ نہ کیا ہوگا جیسا ظلم ان بدبختوں نے خاندان اہل بیت کے ساتھ روا رکھا تھا۔ کربلا کے تپتے ریگستان میں امام حسین علیہ السلام اپنی مرضی سے تشریف نہیں لے کر گئے تھے، بلکہ کوفیوں کے خطوط ملنے پر امام حسین علیہ السلام نے کوفہ کی جانب اپنے بھائی امام مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا، جنہوں نے وہاں کے حالات کو سازگار دیکھتے ہوئے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو بھی کوفہ آنے کا خط لکھ دیا تھا۔ لیکن اسی دوران میں مسلم بن عقیل کو عبید اللہ ابن زیاد بدبخت نے قتل کروا دیا تھا۔ تو جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کو یہ خبر ملی تو آپ اسی وقت کربلا کے مقام پر موجود تھے، چنانچہ آپ نے اس سے آگے بڑھنے کا ارادہ ظاہر کیا تو یزید بدبخت کا ایک کماندار جس کا نام عمر بن سعد تھا، وہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے پوچھنے لگا کہ آپ کوفہ کس مقصد کے تحت جا رہے ہیں؟ تو امام حسین علیہ السلام نے اس کو کوفیوں کے لاتعداد خطوط دکھا کر کہا کہ میں کوفیوں کے بلانے پر جا رہا ہوں۔ چنانچہ عمر بن سعد نے کہا، کوفی آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، وہ یزید کے حامیوں میں شامل ہو چکے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، پھر مجھے دمشق یزید کے پاس جانے دیا جائے تاکہ میں جا کر خود اس سے روبرو بات کر سکوں۔ عمر بن سعد نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ امام حسین نے فرمایا، پھر مجھے کسی اسلامی سرحد پر بھیج دیا جائے جہاں میں جا کر جہاد کروں، یا مجھے مکہ مکرمہ واپس جانے دیا جائے۔ عمر بن سعد جان گیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، چنانچہ اس نے عبید اللہ ابن زیاد سے جا کر امام حسین علیہ السلام کے کوفہ جانے کی اور شرائط کے بارے میں آگاہ کیا، اور امام حسین علیہ السلام کی شرائط بتائیں تو ابن زیاد کے پاس ہی موجود اس وقت شمر بدبخت بھی تھا۔ اس نے ابن زیاد کو مشورہ دیا کہ امام حسین علیہ السلام کو واپس مکہ مکرمہ نہ جانے دینا اور نہ ہی ان کو یزید کے پاس بھیجنا۔ اگر تم یزید سے انعام و اکرام اور حکومت یا اقتدار یا کسی صوبے کی گورنری چاہتے ہو تو پھر امام حسین علیہ السلام کو شہید کر کے ان کا سر یزید خوش ہو کر تمہیں انعام و اکرام سے اور حکومت اور اقتدار سے نوازے گا۔ پھر اپنے ابن زیاد نے عمر بن سعد کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم دیا، جس سے عمر بن سعد پہلے تو کتراتا رہا، لیکن پھر جب شمر بدبخت نے ابن زیاد کے حکم پر عمر بن سعد کو شام کے ایک ریاستی علاقے کی گورنری دینے کا وعدہ کیا تو عمر بن سعد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ محترم ساتھی، ذرا تصور میں تو لائیے، امام حسین علیہ السلام کہ تمام خاندان پر دریائے فرات کا پانی بند کر دیا گیا تھا۔ یہ وہ پانی تھا جس کو چرند پرند اور دوسرے لوگ تو پی سکتے تھے، لیکن صرف خاندان اہل بیت کے لیے یہ پانی بند تھا۔ اور یہ عمر بن سعد ایک صحابی رسول کا بیٹا تھا جو دولت اور اقتدار کی لالچ میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کے ساتھ دشمنی مول رہا تھا اور ان کے خاندان کے ساتھ دشمنی کر رہا تھا۔ اس بدبخت نے دریائے فرات پر پہرے بٹھا دیے اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کو بھوکا پیاسا رکھا، اور 3 دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کو بھوکا پیاسا رکھ کر عمر بن سعد نے امام حسین علیہ السلام کو اور ان کے خاندان کو میدان جنگ میں بے دردی کے ساتھ شہید کروا دیا۔ محترم ساتھیوں، امام حسین علیہ السلام اپنے جانسار ساتھیوں کی
اپنے جوان بیٹوں کی، اپنے بھتیجوں اور بھائیوں کی لاشیں اٹھا اٹھا کر تھکاوٹ سے چور ہو چکے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے خیموں کی طرف نظر دوڑائی اور اپنا آخری سلام خیموں کی طرف پیش کیا تو امام حسین علیہ السلام کی ننھی بیٹی سکینہ دوڑ کر اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کے پیروں سے چمٹ گئی اور کہنے لگی کہ ابا جان، بھائی علی اکبر بھی گئے تھے واپس نہ آئے، چچا عباس علمدار پانی لینے گئے تھے وہ بھی نہ آئے، ننا بھائی علی اصغر بھی شہید کر دیا گیا، بابا آپ مت جائیے، اگر آپ جائیں گے تو پھر آپ بھی واپس نہیں آئیں گے تو میں کس کے سینے پر سر لیٹ کر سوؤں گی۔ امام حسین نے ننھی سکینہ کو گود میں لیا، اس کو پیار کیا، اس کی آنکھوں پر بوسہ دیا اور سیدہ ام رباب جو کہ امام حسین علیہ السلام کی زوجہ اور سیدہ سکینہ کی والدہ تھی ان کے سپرد کر دیا، اور پھر امام حسین علیہ السلام نے اپنی بہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے سر پر دست شفقت رکھا اور اپنی زوجہ سیدہ سکینہ کا خیال رکھنے کی ہدایت کی۔ انہیں تسلیاں دیتے ہوئے آپ میدان جنگ میں نکل پڑے۔ آپ یزیدی لشکر میں گھس جاتے تھے اور ان کے گروہوں کو جہنم واصل فرما دیتے تھے۔ یزیدی بدبخت امام حسین علیہ السلام سے خوف کھانے لگے اور اکیلا علی کا شیر رسول خدا کا نواسہ ہزاروں یزیدیوں پر بھاری پڑنے لگا تو یزیدی سپاہ پیچھے ہٹنے لگی۔ حضرت علی کے شیر پر ان کا تسلط قائم نہ ہو سکا اور وہ دور جا کر امام حسین کی ذات اقدس پر تیر برسانے لگے۔ امام حسین ان تیروں سے زخم سے چور ہو کر زمین پر تشریف لے آئے تو ادھر نماز کا وقت ہوا۔ امام حسین علیہ السلام نے یزیدی بدبختوں سے نماز کی مہلت مانگی تو ان بدبختوں نے تیر پھینکنا روک دیا۔ امام حسین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے، لیکن جیسے ہی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سجدہ ریز ہوئے، ایک بدبخت سنان ابن انس نے آگے بڑھ کر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس پر حالت سجدہ میں ہی وار کیا اور آپ پر نیزے چلانے لگا اور اپنی تلوار سے آپ کا سر اقدس آپ کے مبارک تن سے جدا کرنے لگا۔ بعض روایات بیان کرتی ہیں کہ سنان ابن انس نے امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس جدا نہیں کیا تھا، بلکہ امام حسین علیہ السلام کو ان کی پیشانی پر آخری نیزہ اس نے مارا تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام کے سر کو ان کے مبارک تن سے جدا کرنے والے بدبختوں کے نام لیتے ہوئے تواریخ بتاتی ہیں کہ خولی بن یزید اور بعض لوگ شمر کا نام لیتے ہیں کہ انہوں نے امام حسین کا سر ان کے تن سے جدا کیا تھا۔ سنان ابن انس کے بارے میں امام طبری فرماتے ہیں کہ حجاج ابن یوسف نے ایک بار اپنے دربار میں اعلان کیا اور دریافت کیا کہ آج تک سب سے بڑا کارنامہ تم میں سے کس نے سر انجام دیا ہے؟ تو سنان ابن انس بدبخت کھڑا ہوا اور کہنے لگا، سب سے بڑا کارنامہ میں نے سر انجام دیا ہے، میں نے امام حسین کا سر ان کے تن سے جدا کیا ہے۔ حجاج ابن یوسف جو کہ خود بھی بغض اہل بیت میں اور بغض نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لبریز دل رکھتا تھا، یہ صحابہ کرام کو اور ان کی اولادوں کو بے دریغ قتل کروا دیا کرتا تھا، سادات کرام کے خون کا پیاسا تھا۔ اس نے کہا، بلا شبہ تم نے ایک بہت عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ محترم ساتھیوں، مختار سقفی نے جب کوفہ پر اپنا تسلط قائم کیا تو اس نے اعلان کیا کہ وہ کربلا کے ایک ایک مجرم کو واصل جہنم کیے بغیر سکون سے نہیں بیٹھے گا، اور اس نے حکم دیا کہ کربلا کے ایک ایک مجرم کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ چنانچہ سنان ابن انس مختار سقفی کے سامنے پیش کیا گیا تو مختار نے حکم دیا کہ اس بدبخت کو آرے کے ساتھ 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ چنانچہ مختار کے حکم کی تعمیل کی گئی اور سنان ابن انس کو ایک سر سے لے کر دوسرے سرے تک پاؤں تک 2 حصوں میں چیر دیا گیا اور مختار سقفی نے حکم دیا کہ اس کی لاش کو جلا کر اس کی راکھ اڑا دی جائے۔